10 چیتل ہم نے لے لیا اور 10 چیتل تم کو بخش دیا۔ اطمینان سے کام کرو، قرضے کا ٹینشن نکال دو، قرض نہیں رہا ہے نا۔ اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء ان کے دروازے پہ گئے جن کی کتاب واپس کرنی تھی، ان کا دروازہ نوک کیا۔ وہ نکلے، کیا بات ہے، کہنے لگے حضور آپ کی کتاب ہم نے لی تھی، کتاب مل نہیں رہی ہے، کہیں پر رکھا گئی، آپ سے یہ کہنے آئے کہ آپ اجازت دیجیے تو ہم اس کتاب کا دوسرا نسخہ حاصل کر کے نقل کر کے آپ کو واپس کریں، نقل کر کے واپس کریں۔ ان صاحب نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے فرمایا تم جہاں سے ہو کے آئے ہو، تم جہاں سے ہو کے آئے ہو، یعنی بابا فرید کے یہاں سے ہو کے آئے ہو نا، ان سے نہ مرید ہوئے ہو، وہ نہ تمہارے پیر ہیں، سنو جو وہاں سے ہو کے آئے ہو تو تمہارے لکشن یہی ہوں گے۔ جاؤ تم کو کتاب پاس کیا، جاؤ کتاب پاس دی گئی۔ اب اصلی بات سن لیجئے کہ پیر نے بار بار نظام الدین اولیاء سے کہا تھا، کیا کہا تھا، چشتی کیا کہتا ہے مرید سے، کہتے ہیں نظام الدین اولیاء کہ میرے پیر بار بار ہم سے کہتے تھے اپنے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو، اپنے دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو، ہے نا، دشمنوں کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء نے آ کر یہ دو کام کیا۔ اب ذرا سمجھا دیتے کہ دشمن کو خوش کرنے سے کیا مراد ہے۔ ایک مراد کو جو سمجھ گیا کہ کوئی دشمن ہے تو اس سے دشمنی کو ختم کر، یہ بہت آسان ہے جو سمجھ لیا، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اچھا آپ بتائیے کہ یہ قرضہ والا اگر اس کا قرضہ ادا نہیں ہوتا تو قیامت کے روز کھڑا ہوتا کہ نہیں، اور کہتا ہے پروردگار 30 چیتل اس کے یہاں باقی ہے، اس نے ہم کو دیا نہیں ہے، ہم کو 30 چیتل دلوا دی، تب کیا ہوگا؟ اور کل قیامت کے روز کتاب والا کھڑا ہوگا اور کہتا اس نے میری کتاب مجھ سے لی تھی۔ اچھا آپ کو لگتا ہے کہ کتاب کے سلسلے میں ایسا نہیں ہوتا تو کان کھول کے سن لیجیے، اگر کہیں نوکری کی ہوگی آپ نے تو ریٹائرمنٹ کے وقت آپ کو نو ڈیوز کرانا پڑے گا۔ اگر ریٹائر ہو رہے ہیں کسی یونیورسٹی میں، یونیورسٹی لائبریری میں کہیں نوکری کی ہے، سیکریٹریٹ میں نوکری کی ہے تو آپ کو نو ڈیوز کرانا ہوگا، اور اس وقت معلوم ہوگا کہ 1.25 روپے کی ایک کتاب تھی جو انہوں نے لی تھی واپس نہیں کی تھی، اب اس 1.25 روپے کی کتاب کے لیے فائل چلے گی اور ہوگا کہ ان کو کیسے نو ڈیوز کیا جائے، 1.25 روپے والی کتاب واپس نہیں۔ یہ دنیا کا کارخانہ ہے، اور پیر جو یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کو خوش کرو، کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ شجرا جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، جو جنت کی سرٹیفکیٹ لکھ کے دے گا وہ کہے گا کہ دشمن کو خوش کراؤ۔ کیا الٹ دیا صوفیہ کی تعلیمات، کیا الزام ہے صوفیہ کرام پر۔ صوفیہ نے شجرا دیا تو کہا جاؤ دشمنوں کو خوش کرو تاکہ قیامت کے روز کوئی تمہارے خلاف کھڑا نہ ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ چشتی سلسلے کی تعلیمات ہے، اور انہی باتوں کے ساتھ محبوب الہی ایسا چیپٹر نہیں ہے جس کو اتنی آسانی سے بیان کر دیا جائے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے کلیجہ بھی چاہیے اور سننے والے کا بھی کلیجہ چاہیے، تب جا کر وہ بیان مکمل ہوگا۔ اس کے بغیر آسان نہیں ہے کہ محبوب الہی کو سن پڑھ اور جان لیا جائے۔ حضرت محبوب الہی کے احسانات دنیا کی زندگی پر، انسانی زندگی پر پائے جاتے ہیں، صرف ہندوستان نہیں۔ جب مولانا عبدالرحمان جامی نے اپنی مشہور کتاب نفحات العرف لکھی تو اس میں ایک ہندوستانی شاعر کا ذکر کیا جو خواجہ نظام الدین اولیاء ہے،
اور دو کا ذکر اور کیا، لیکن وہ بطوفیل نظام الدین اولیاء، ایک امیر خسرو، ایک امیر حسن قلاب سندھی، انہی دونوں کا ذکر کیا، لیکن وہ بطوفیل ہے، اصلی ذکر نظام الدین اولیاء کا کیا۔ اور نظام الدین اولیاء کی ایک بات انہوں نے بڑی اہم لکھی کہ ایک روز خواجہ نظام الدین اولیاء وضو کرنے کے بعد خواہش فرمانے لگے کہ بالوں میں کنگھی کریں، بالوں میں کنگھی کریں، لیکن کنگھی طاق پر تھی، دور تھی، دل میں خیال پیدا ہوا ہی تھا کہ کنگھی اڑ کر قدموں میں گر پڑی۔ یہ کون لکھ رہا؟ علامہ عبد الرحمن جامی، جو سلسلے کے اعتبار سے نقشبندی ہے اور وطن کے اعتبار سے جامی ہے، ایران کے۔ اس سے پتہ چلا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی عظمت و بزرگی کا زمانہ قائل ہے اور دنیا قائل ہے۔ ہم سب ان کے غلامان غلام ہیں، ہم یہاں دعویٰ کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو غلامی کی سند پر سے گرد پوچھنے آئے ہیں کہ خواجہ نظام الدین اولیاء کی غلامی کو تازہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خواجہ نظام الدین اولیاء کے طوفیل قبول فرمائے۔ حضرت فرید میاں اور ان کے پورے خاندانے کو اللہ سلامت رکھے، اچھا جانشین بنائے، لائق جانشین بنائے، اس محل کی آبادی قائم رہے اور سلسلہ چشتیہ کے خیر و برکت میں بے پناہ اضافہ ہو، اور ہم سب جو مشرباً چشتی ہی ہیں، اللہ تعالی ہم سب پر خواجہ نظام الدین اولیاء کا صدقہ